اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تا دو چیز چیزیں، هست. یکی تو ذهن ایک من تو اس میں روایت روایت داره موجود ہے که یه کہ کچھ ملائکه ملائک هستن اینا جو نقل میکنن اموات اموات کو را یعنی مردوں کو از جای مناسب جگہ سے نامناسب که مناسب در جگہ، اومدن به جای یعنی جو مناسب. جس جگہ کا حقدار ہے وہاں مثلا منتقل کرتے ہیں. نجف اشرف کربلای معلا اینا یعنی یا نجف بعد اشرف کربلا لے جاتے ہیں یا اس کا یکی برعکس. دیگه نقل های ظاهرا اور متواتر اس سلسلے هست میں از متواتر نقل قدیم موجود ہے. 1000 سال قبل تا حالا که یه امواتی اینجا دفن کردن، بعد دیدن نیستش، بعد دیدن یه جای دیگه هست، مثل که متسالم علیه هاست. همین البته معناش اینه که همه رو دفن میکنن، به عنوان اب قضیه یہ معاملہ مهملی که ہے، در یعنی قوه ایک جزئی جزئی هست. مسئلے کو بیان کر، یعنی اصل یعنی نقل اصل مسلمه. اموات کا قبروں سے ادھر ادھر کرنا یہ مسلم ہے، لیکن سب کا ہونا بله یہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. دیگه اول و دومشو توی روایات نداره، فقط اجمالا داره که نقل هست. پہلے اور دوسرے کی بات نہیں ہم نقل کریں، هست از یه جای ایک بد اچھی به یه جگہ سے جای بری خوب، جگہ، یا ایک یا از یه عام جای جگہ سے عادی به بہت یه اچھی جای جگہ، خوب، یا ایک از بہت یه جای اچھی سے از یه جای بری جگہ. خوب به معاویه رو توی شام دفن کردن. معاویہ کو شام میں روایت دفن کیا گیا، داره لیکن روایت که میں در یک ایک صحرا میں صحرای عذاب بین مکی مکه و و مدینہ کے بیچ میں ایک مدینه صحرا عذاب ہے، وہاں روایته اس کو منتقل کر دیا. که معاویه روایت میں ہے یہ. اونجاست. خلاصه آدم اصل نقل اصل ظاهرا نقل مسلمه. ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جنازوں کا فرشتوں کے ذریعے، یہ مسلم ہے، لیکن ایک ایک کے بارے میں آپس نس نہیں ہے. بله 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 قطعا، یعنی مسلما همین باید باشه. ولی الظاهر انه رؤية جسمه، ظاہر یہ کہ بس روحه المتجسد یہ جسم کو بجسد دیکھتے ہیں، هناك او آخر انه رؤية انه اور معذب. دیکھا اس نے کہ یہ عذاب میں ہے، روایه اكو. جو روایت ہے اس طرح سے. بله بله واقعا اگر نقل دیکھیے اگر حسی حسی باشه چیز کو نقل کیا گیا ولو ہے، ناقل ولو معتبر ناقل جو ہے وہ نباشه، در معتبر نہ ہو، لا اقتضائیات، در مستحبات و مستحبات و مکروہات مکروهات، میں اس کو قبول کر لیں گے، بنابر مشهور مستحب و کیونکہ خود قاعدے قاعده تسامح عدل تسامح. سنن آ کے ہمیں اما اس اگر کو نقل بنا لے گا، قبول حدسی کر لے گا. باشه، یعنی نسبت به امام معصوم لیکن داده اگر نشده معصوم سے باشه، نسبت نہ دی یه گئی ہو، فقیهی دو تا کچھ صفات فقیہ آ کر اس کو معتبر بیان فتویٰ دیں، فتوا دادن، اونم اس کو بھی جماعتی فقہا از کی ایک فقها جماعت گفتن قبول کر آره لیتی ہے، اعتبار اعتماد داره، گفتن ایوان کے اعتبار داره، اعتبار ہے، کیونکہ چون عبارت صحیحه هشام جو از عبارت ہے مسعود صحیح رضی ہے من جس کو کہ من بلغه بلغہ کہ بلغه حدس وہ را هم حدسی چیز میگیره. کو بھی لے لیتا ہے، حس را مشهور اور قبول حس کو کردن، مشہور نہ قبول کیا، اما حدس را مشهور لیکن قبول حدس کو نکردن. مشہور نہ و قبول همین نہیں کیا. خلاف اما یه عده قائل اختلافی ہے، شدن که لیکن حتی ایک جماعت ہے جو اس کی قائل ہے، بعضی تصریح ایک کردن جماعت ہے جو که قائل اگر نہیں ہے. یک فقیه فتوا داد که فلان چیز مستحبه، ما میگیم مستحبه، استحباب نه اینکه به قصد رجا انجام بده، اگر نه، ہم یہ به عنوان استحباب جو ہے استحباب وہ شرعی شرعی. عنوان سے قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اما خب این اس محل عنوان سے خلافه، قبول کر رہے ہیں کہ یہ تسالم مشهور برش نیست. بله بله روایت داره.
من دیدم روایت روایت ہے اس سلسلے میں، روایت موجود ہے. نعم نعم. یہاں پر دلیل خاص موجود ہے، خاص دلیل ہے. الانسان اذا بالليل شك اليوم صلاة الظهر والعصر یعنی انسان شک کر کے آج میں نے ظہر اثر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس سے اطمینان رکھے کہ میں نے پڑھی ہے، کیونکہ اگر وہ وقت پہ پڑھتا تھا مثلا، یعنی وقت گزرنے کے بعد اس نے شک کیا پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو پڑھی ہے، دلیل خاص کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں بندوں کے آسانی کے لیے کی ہیں خداوند عالم نے، اور اہل بیت نے بیان کی ہیں. نه اینا یه مستند خاص نداره، یہ کوئی خاص مستند نہیں ہے. از این چهله گرفتن خصوصا نسبت به مسجد سهله کہ از زمان ائمه علیهم السلام. ہاں لیکن اس سلسلے میں ہے کہ مثلا 40 دن تک وہاں پہ جا کر عمل کرنا جیسے کہ ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل کیا، یعنی اس 40 دن کے اعمال جو مختلف لوگوں نے نقل کیے ہیں، اس سے اس امید سے کہ وہ بھی فائدہ حاصل کرے، اس کو 40 دن تک مثلا عمل کو انجام دیا. ہم مستحب نہیں کہہ سکتے، لیکن احتمال ہے کہ نتیجہ ملے انسان کو، لہذا انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ شاید اسے نتیجہ مل جائے. بھلے کی نہ ان کا اعتبار نہیں ہے اس طرح کی چیز، بدعت نہیں، چون به اسم اس کو دین بدعت که نہیں کہتے. نمیگن. اگه به اسم دین پای دین بذارن دین کے نام پہ کریں تو بدعت ہے. بله. خلاصه اگه پای دین بذارن اگر اس کو میشه دین بدعت. مانے تو یہ بدعت ہے. اما اینایی که حالا یا یہ 40 دن کا عمل انجام دیتے ہیں یا جای دیگه یا مسجد سہلا جاتے ہیں کہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں یہ دین ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے 40 دن کے عمل سے فائدہ حاصل کیا، ہم بھی اس کو اس نتیجے اس امید سے کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں بھی نتیجہ مل جائے. نمیگن دین اینه، پای دین نمیذارن. آره تشریع همین. اس کی تشریح یہی ہے جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے. نه اون صحیحه هشام، صحیح ہشام علیہ السلام عبارت جو عبارت ہے وہ یہ ہے، من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لم يقله. یہ روایت اس طرح سے اگر کسی کو کسی چیز کا ثواب بتایا جائے در حالانکہ رسول نے وہ نہ فرمایا ہو تو اس کو وہ ثواب دیا جائے گا. این بلغه به طریق معتبر باشه یا مطلق بلغه. اب یہ بلاغہ کس عنوان سے طریق معتبر ہے بلغه رو به اطلاق، لیکن اس کو مطلق قبول کیا ہے لوگوں نے. اگر یک کذابی مثل وهب ابن وهب، اگر وہب ابن وہب جیسا جھوٹا آ کر بھی امام سے کچھ کہے تو مشہور اس پہ عمل کرتے چونکہ مستحب ہے. حکم شرعی چونکہ قصد رجانی حکم شرعی مستحب کے عنوان سے. من بلغہ میں یہ اختلاف ہیں کہ کس حد تک ہم قبول کریں گے. اما اونی که من خوندم عبارت شو هشام از خود ہشام کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے بغیر کسی کے واسطے کے. اما این صحیح ہے، عبارت یہی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. مشہور فقہا شیخ مفید سے لے کر آج تک نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. مشہور فقہا کے درمیان شیخ مفید سے لے کر آج تک
اور اس سے مستحب کا استفادہ کیا ہے. و اونایی که گفتن قبول نکردن تو 100 تا از فقها 10 تا نیستن. جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ 100 میں 10 ہوں گے، یعنی 10% فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا. شیخ طوسی، شیخ مفید، محقق، علامہ، ان سب نے قبول کیا ہے. اینا که ببینید اینا به اخبار من بلغ انہوں نے اعتماد کیا اس خبر کے اوپر. عمدش صحیحہ ہشام اس کی جو اصل ہے بنیاد ہے وہ صحیح ہے جو ہشام سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے. رجعان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر چیزی رجعان مانعی نداره. نه استحباب میشه حکم استحباب ایک حکم شرعی ہے، یعنی نسبت دادن به خدای عز و جل. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. استحباب یہ حکم شرعی ہے، آدم جایز نہیں بگه. استحباب ایک حکم شرعی ہے، صحیح شام ابن سالم از حضرت صادق انسان جائز نہیں ایسی بیان کر دے. آیا این معتبره برای نقل ولو یک اب یہ سوال ہے کہ اب یہ سوال ہے کہ امام سے جو چیز بیان ہوئی وہ اگر ایک جھوٹا انسان بیان کرے تب بھی ہم ادلہ سنن میں اس کو استعمال کر لیں گے. قبول کردن یک شم خود صاحب عروه این یه عدش از افراد حتی صاحب عروہ جیسے جلیل القدر نے بھی مستحب کے باب میں احمد سیار، وہب ابن وہب جیسے جھوٹے لوگوں سے بھی روایت کو قبول کیا مستحب کے باب، کیونکہ من بلغا کا جو عنوان ہے وہ یہاں پر شامل ہو جائے گا. رجعان کا مطلب تو شاید قبول ہو جائے، وہاں سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رجع مستحب یعنی حکم شرعی مانتے ہو منظور کر رہے ہیں. اینو مشهور قبول کردن در لا اقتضائیات، در مستحبات و مکروهات. بله همین یعنی اگر یعنی ایک جھوٹا وہب ابن وہب جیسا جھوٹا صادق علیہ السلام امام صادق سے کوئی چیز نقل کرے کہ یہ مستحب ہے، کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ اب سید ہشام آ کے اس کو مستحب مانے گا کہ مشہور نے قبول کیا کہ ہاں کہ یقیناً جو بیان کرنے والا ہے نے یہ نہیں کہا کہ مشہور نے قبول کیا ہے. حضرت صادق صلوات اللہ علیہ بالتعبد مسلما فرمودن اوتی ذالک کا ثواب جو کہا ہے یعنی مستحب ہے، یہ جبر دلالی ہے. یعنی مشہور اس سے استحباب سمجھتے ہیں، لہذا مشہور نے اس کو قبول کیا ہے. خراج اس پیسے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ زمینیں امام علیہ السلام کی ہیں. وہ زمینیں ایسی ہیں جو بہار کی زمین یعنی سمندر کے بیچ کی زمینیں ہیں یا پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، یہ سب معصوم کی ہیں. باقیوں کے اوپر لو وہ زمینیں جو جیت کے وقت اس کے اوپر استفادہ ہو رہا تھا ان کو انسان استعمال کر سکتا ہے اور فقی جامع شرائط سے اجازت کے ساتھ ان کو استعمال میں لا سکتا ہے. یعنی اہل خبرے متقی، یعنی اہل خبرے یعنی متقی بھی ہو اور احکام کا جاننے والا بھی ہو. عالمیت شرط نہیں ہے البتہ، لہذا متاخرین کے درمیان
عالمیت کو شرط نہیں مانتے وہ. همینقدر فقیه باشه، اهل خبره باشه و متقی باشه کافیه. یعنی اہل فن ہو، ولیکن به سه متقی شرط، ہو، با سه شرط اونم اور فتوا ندادن، غالبا اس احتیاط کے اوپر لزومی کردن. دوسری شرطوں کو جاری نہیں کیا ہے علماء نے. اما معمول بهاست. بله لیکن اس کے اوپر عمل کیا ہے فقہا نے. بله یعنی بعض محدثین، نه همش، اگر نه مشهور بشه عمل یعنی کرد. بعض محدثین، سب نہیں. بله 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 چی؟ کی میگه؟ کی میگه اگه مجتهد اعلم حافظش از دست داد نسبت به مسائل بعد کہ حافظش از دست کہ اگر داد؟ بله مجتہد جو ہے اس کو میتونه حافظہ بگه. ختم ہو جائے تو اما نسبت به اس کے جو مسائل مسائل ہیں جو بعد قبل میں جب که اس نے اجتهاد اجتہاد میں کرده چه بیان کیا اس اشکال میں کوئی حرج داره؟ نہیں. مردن که مرنے سے تو زیادہ اشد تو نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے احکام جو ہیں جاری رہتے ہیں. همین چه اشکال داره؟ نه با اینکه زنده است نسبت به مسائلی که جدیدن بعد از که حافظش از دست داده اگه اجتهاد کرد آها این تقلیدش صحیح نیست. اما نسبت به مسائلی که قبل از که حافظش از دست بده اجتهاد کرده چه اشکال داره؟ همون دلیلی که میگه که جہاں استصحاب پر باشه، جب اس کے ہوش و دلیلی حواس که میگه صحیح بعد تھے موت بقا وہاں پر جایزه، حالا بعد از که حافظ پر از دست دادن بیان بقا کرنے میں کوئی جایزه. حرج نہیں ہے. اجارہ کرایہ داری ایک الگ ہے، یه مسئله حجیت دوسری چیز فتویٰ فتواست. ہے. در حجیت فتوا استصحاب کافیه جہاں براش. پر استصحاب کافی ہے وہاں پہ نہیں. اداره امور آها شخص زنده میخواد، شخص قدیر میخواد، با التفات باشه، شکی نیست. حضرت علی بن ابی حمزہ شیخ طوسی نقل سے فرموده نقل کرتا ہے که احادیث علی بن حمزه، علی بن ابی علی بن حمزه حمزہ بطائنی، بطائنی اونایش که در دست هست همش معتبره نے جو بھی بالاجماع. نقل کیا وہ سب اجماع سے چرا؟ معتبر ہے. چون ثقات، یعنی اگه سند معتبر باشه و ثقه از علی بن ابی حمزه نقل کرده باشه این تراش شیخ طوسی نگفته، فقہا نے نہیں فقها بیان کیا، شیخ بیان طوسی نے نہیں کرده. بیان کیا، دیگر فقہا نے بیان یک کیا. آدم ثقه حتی من و شما بعد از که علی ابن ابی حمزه منحرف شد ما دیگه نمیدونیم دیکھیں از ہم اور کجا آپ بھی شرح ازش اگر نقل کنیم. علی ابن پس حمزہ منحرف ہو احادیث جائے گا تو پھر نقل ہم اس سے کردن بیان نہیں کریں مال گے چیزوں کو. زمان تو لہٰذا جو موسی بن چیزوں سے جعفر بیان علیه ہوئی ہیں وہ اس السلام وقت کی ہیں. بوده که این مورد اعتماد حضرت بوده و آدم جب خوبی بوده، اس بعد وقت کی جب وہ شد. برا نہیں تھا. حالا اجماع عده ای از فقها ببینید جواهر و غیر جواهر را، لہٰذا عده ای ایک از فقها به ابن احادیث ابی علی حمزہ بن ابی حمزه بطائنی کی بطانی احادیث کو که ثقات نقل ثقات نے کردن نقل کیا، ازش عمل عمل کرده، بھی کیا، فتوا فتویٰ بھی داده. دیا. چیو؟ بله روایت داره نسبت به سر مقدس حضرت سید الشهدا سر کے سلسلے میں روایت ہے سجاد کہ آوردن و امام کے سر کو لائے روی اور بدن کے بغل میں ہی بیت دفن کر دیا. مقدس دفن کرد. روایت میں ہے یہ. روایت داره. سلام علیک. ای
شنو؟ اي اي ما يخالف ما يخالف ما يخالف اذا لا اللون اذا ماكو وياه جرمية اگر رنگ اس کے اندر رنگ میں نسبية کوئی بیچ میں معنی نہ ہو، اي کوئی چیز آ کے روک نہ رہی ہو، رکاوٹ نہ بن رہی ہو، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. صمغ بالمحبس صمغ بالمحبس لا ايدك ها اذا كل ما وخرت ما راح يصير الوضوء والغسل اگر آپ اس كبيرة پہ سے كبار بالکل نہ ہٹے، کوئی کسی طرح کی پرت آ گئی ہے اور وہ ہٹائے یا نہیں ہٹ رہی ہے اور پانی نیچے نہیں جا رہا، تو پھر انسان وضو جبیرہ کرے گا. لازم نماینه داشته باشیم در علی ابن ابی حمزه دیکھیں ضروری یقین نہیں ہے وہاں پہ داریم ہو. یقین داریم چون وہاں بھائی یہ متواتره علی ابن حمزہ میں فاسد بود متواتر ہے کہ فاسق ہو گیا تھا از دین اور منحرف دین سے شد منحرف ہو گیا تھا. مغیرت ابن شیخ فرموده روایاتی شیخ که نے فرمایا کہ ثقات روایتیں ازش جو نقل ثقات کردن نے اینا اس سے معتبر نقل کی ہے، اس بالاجماع کو ہم فقها بهش قبول عمل کر لیں کردن گے اجماع کے طور پر. فقهای عده‌ای فرمودن به خاطر اینه که ثقات از بعد انحرافش ازش نرفتن مسئله شک بعض علماء نے اس کو بیان کیا اس اینا طرح برای سے قبل که آدم خوبی کہ بوده جب اس سے ثابت نشده که در فاسد ہو گیا رسالت تھا، اس کے بعد بھی ثقہ اما افراد برای نے جا کر ختم اگر اس سے صحیح سوال کیا ہے، تو اس کا نوشتن مطلب یہ ہے این کہ از یہ جو اصحاب نقل حدث کیا ہے یہ اس باقر وقت کا حدیث نقل را کیا نبوده جب وہ عادل تھا. نوشته های اصحاب حدث باقر و روایت را میگرفته توی جاهایش کم و زیاد میکرده یعنی مثلا نوشته بوده یجوز و یک لا قبلش بعض کے لیے اس میگرفته طرح سے بیان مثلا ہوا ہے کہ وہ که لا یجوز لکھتے صحیح تھے، پھر بعد میں اس میں کم کرتا، حضرت زیادہ صادق کرتا علیه تھا. السلام لعن کردن مغیر ابن سعید مغایرة پہ اسی ابن لیے حضرت نے سعید که دست لعن کیا کہ میبرده توی احادیث پہ اس نے احادیث دستکاری کی تھی. اصحاب حضرت باقر که از حضرت یعنی باقر اصحاب حدیث را امام نقل باقر نے کرده جو حدیثیں بیان کی تھی اس میں یہ شخص کتابت میں الفاظ کو ادھر سے ادھر کر دیتا تھا. بله درسته راسته این اصلا مقتضای روایات همینه اگه کسی فقیره اما چون چیزی گیرش نیومده حروم و حلال نمیکنه یہ زہد نہیں ہے کہ زهدش اگر کوئی اینه انسان فقیر ہے اما اگه کیونکہ اس کسی کے پاس میاره کچھ آیا حروم نہیں، و اس نے کوئی حلال غلطی نہیں کی. نہیں، حروم زہد و وہاں ہے حلال کہ جہاں پر به حروم دست موقع تھا نمیزنه اس ها کے این پاس اور پھر حرومه اس نے نہیں کہا. آه همین نه لا یملکک شیء لا یملک کا شے کا مطلب اینکه یہ ہے تو به خاطر رغبتی که در ایران دنیا کے امور سلسلے میں جو رغبت دنیا ہے، اس مملوک اون شی رغبت کی نشی وجہ حالا سے چه اس شے فروشی کا چه غلام نہ بن نقاشی جاؤ. چه دوست جو بھی چیز، دختر چه سامان نه ہو، درسته دنیا که کی منصب ہو، دوست ہو، کوئی بھی چیز. بله نه ممکنه خیلی هم پولدار باشه اما همش از ممکن ہے بہت حلال پیسے والا ہو اور حلال از سے ہر چیز اس حروم نے حاصل نباشه کی ہو. این زاهده دیگه از زهد یعنی زهد در چیزی که خدا زہد دوست کا مطلب یہ ہے کہ نداره خدا جس کو جو چیز پسند نہیں اس سے دوری اختیار کرے انسان. ممکنه فقیر باشه نه زهد یعنی کنارگیری از حرام از حرام های دنیا بله یه مراتبی داره از حلال هم کنارگیری میکنه اون مرتبه بالاتره دیگه ایک وہ اس سے بھی اعلیٰ امیر صلوات مرحلہ الله ہے، علیه وہ امیر فرمودن المومنین کا مرحلہ ہے مثلا کہ گندم را مثلا حلال گندم حلال ہے کردن لیکن میں نے نہیں کھایا. این مراتب یہ زہد سے بھی بالایی اوپر داره کی چیز ہے.
بله خب بله درست درست. ای ها ای ليش لا جو بھی امام حسین کے لیے بنایا جائے لا بالعكس ما اس کے اندر يختص بالحسين اللہ حاجات کو پورا کرے گا، ان شاء الله فيه قضاء قبول کرے گا۔ الحوائج. چه اشکال داره گوشت خوردن گوشت کھانا خود اتفاقاً پیغمبر کو پسند تھا گوشت۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکومت کے زمانے میں تو دن میں سال میں ایک بار گوشت کھاتے تھے، تو عید قربان میں، کیونکہ اس لیے کیونکہ حاکم تھے اور چونکہ آج سب کھا رہے ہیں لہٰذا میں کھا۔ ہاں زیادہ کھانا مکروہ ہے، یعنی مسلسل گوشت کھانا، کیوں کربلا میں روایت ہے کہ آپ کربلا جاتے ہیں مشغول میں لذتوں میں خوش گزرانی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آدمی اسی میں رہ جائے، یہ نہیں کہا گیا ہے گوشت نہ کھاؤ، خوش گزرانی میں مشغول نہ ہو جاؤ کربلا میں، یہ کہا گیا ہے روایت۔ اور جو دے رہا ہے گوشت اگر آپ کو نظر کے عنوان سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ جو اور جو کھا رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی حرج نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یعنی ظاہر ہو تو خوش گزرانی میں نہ وقت گزار دو وہاں، یہ کہنا ہے حضرت۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔ سلامت